بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دو سنتیں وضو کی، ایک نیت اور دوسری تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد تیسری سنت جو ہے وہ ہے ہاتھوں کو دھونا، اور یہ تینوں جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی، یعنی ابتداء حقیقی پر، اور دونوں جو ہے وہ یہ یعنی نیت ابتداء حقیقی پر، اسی طرح تسمیہ بھی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہاتھ دھونا۔ تو یہ تینوں ابتداء پر معمول ہیں۔ اب انہیں ایک کو ابتداء حقیقی پر کر لیں اور دوسری کو ابتداء اضافی میں مان لیں، لیکن بہر صورت ان تینوں سے آغاز وضو کریں گے۔ تو یہ تینوں سنتیں آغاز وضو میں ہوں گی، نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اب تیسری نیت جو ہے وہ تیسری سنت ہے ہاتھوں کو دھونا۔ یہ آج کا ہمارا یہاں سے نیا سبق ہے۔ والبداءۃ بغسل الیدین، اور غسل یدین کے ساتھ صفت لگائی الطاہرین، وہ ہاتھ جو دھلے ہوئے ہیں، پاک ہیں۔ پاک ہاتھوں کو دھونا 3 بار، استنجا سے پہلے بھی اور استنجا کے بعد بھی، یعنی استنجا کے بعد وہ وضو کرے گا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے، پاک ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، لیکن اگر ہاتھ ناپاک ہیں تو اب دھونا فرض ہے، فرض اور واجب ہوگا۔ لیکن دھلے ہوئے ہاتھ جو ہیں، پاک ہاتھ ہیں، تو ان کو دھونا یہ سنت ہے۔ تو اسی طرح وضو کرنے لگا تو وضو کے ابتدا میں ہاتھ صاف ہیں تو ان ہاتھوں کو دھونا سنت ہوگا۔ آتے ہیں اشارے امام علامہ شامی کی طرف۔ آپ نے اس کا جو والبداءۃ بالتسمیہ، تو یہ تسمیہ سے ہو گیا، اور اس کے بعد یہ البداءۃ بغسل الیدین طاہرین، ایسے ہاتھوں کے ساتھ ابتدا کرنا جو پاک ہوں۔ تو دھلے ہوئے ہاتھ، پاک ہاتھوں کو دھونا وضو کی ابتدا میں یہ سنت ہے۔ اما غسل نجستین فواجبن، اگر ہاتھ نجس ہیں تو ان کو دھونا واجب ہے بحر الرائق۔ تو طاہرین کی صفت اس لیے لگائی کہ اگر ہاتھ دھلے ہوئے ہیں یعنی پاک ہیں تو پھر دھونا سنت ہے۔ ثلاثاً 3 مرتبہ، قبل الاستنجاء و بعدہ، استنجا سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ وقید الاستيقاظ اتفاقی، اور حدیث میں قید آئی ہے کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اذا استيقظ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، احدكم من منامه فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها، یہ صحیحین کی روایت ہے، اور لفظ مسلم ہے حتی یغسلها ثلاثا، اس لیے یہاں ثلاثا کا لفظ لائے کہ ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے۔ کیوں؟ فإنه لا يدری أين باتت یدہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، حالت نیند میں تھا تو کہاں کہاں اس کا ہاتھ لگتا رہا اسے معلوم نہیں ہے۔ تو اس بنا پر اب یہاں پر یہ جو استيقظ کی قید لگائی، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، تو اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف سونے والے کے لیے، سونے سے نیند سے جو جاگے گا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہاتھوں کو دھوئے،
دوسروں کے لیے نہیں کہا، نہیں یہ اتفاقی ہے بلکہ یہ حکم سب کے لیے ہے. یعنی یہاں مقصود صرف اس کا نہیں ہے کہ جو نیند سے جاگے وہی کرے، بلکہ یہ کوئی بھی ہے وہ ہاتھوں کو دھوئے گا وضو سے پہلے، یا اسی طرح برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو دھو لے گا. صاحب ہدایہ نے خاص کیا مستيقظ کو کہ یہ لفظ حدیث میں بطور تبرک آیا ہے، اور سنت جو ہے وہ شامل ہوگی مستيقظ کو بھی اور غیر مستيقظ کو. وعلیہ اکثرون، اور اکثر کا یہی موقف ہے. اچھا، بعض نے کہا کہ جو نیند سے جاگا اس کے لیے مقصودی ہے یہ حکم لازمی ہے، اور جو غیر مستيقظ ہے اس کے لیے دھونا مستحب ہے. جبکہ نہر میں نہر الفائق نے ذکر کیا اصح یہ ہے جس پر اکثر ہیں کہ یہ سنت مطلقہ ہے. اس کے لیے جو نیند سے جاگا ہے اس کے لیے بھی، اور جو جاگا ہوا ہے سویا ہی نہیں یا مستيقظ نہیں ہے اس کے لیے بھی. اب اس کی صورتیں دو ہیں کہ اگر نجاست کا توہم ہے تو اس وقت ہاتھ دھونا سنت موقدہ ہے. یعنی وہم ہے کہ شاید ہاتھوں کو نجاست لگ گئی تھی، جیسا کہ کوئی سویا، ٹھیک ہے، تو اسے یہ خیال ہوا کہ شاید جو ہے وہ سوتے ہوئے میرے ہاتھ کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر لگ گئے جہاں نجاست ہو سکتی ہے، یا تو اس اندیشے کی بنا پر توہم نجاست کی صورت میں ہاتھوں کو دھونا سنت موقدہ ہے. لیکن استنجا کے طور پر نہیں، چونکہ استنجا میں چونکہ نجاست ہے ان کو دونوں اس وقت اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا واجب ہے. یا اگر بدن میں کسی جگہ نجاست لگی تھی اور اس میں ہاتھ لگ گیا تو اب ہاتھوں کو دھونا واجب ہے، سنت نہیں ہے. سنت تب ہے جب نجاست کا محض وہم ہو، اگر یقین ہے تو پھر ہاتھوں کو دھونا واجب ہے. اور اسی طرح ہاتھوں کو دھونا غیر موقدہ ہے کب؟ جب توہم نجاست نہ ہو. جیسے کوئی سویا تو کوئی چیز نہیں تھی، نہ توہم نجاست نہ نجاست تھی، یا وہ شخص جو سویا ہی نہیں ہے، لم یکن مستيقظا من النوم، تو اس کے لیے ہاتھوں کو دھونا سنت موقدہ غیر موقدہ ہے. اس لیے کہا کہ یہ قید اتفاقی ہے، اور یہ دھونا ہاتھوں کو سنت مطلقہ ہے، یہ سب کو شامل ہے. وَلِذَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ. تو قید اتفاقی ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جب قید اتفاقی ہے تو اسی وجہ سے یہ نہیں فرمایا، وَلِذَا لَمْ يَقُلْ، اسی وجہ سے یہ نہیں فرمایا قبل ادخالہما الاناء، کہ ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے. لِأَلَّا يُتَوَہَّمُ اختصاص السنت بوقت الحاجت، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ صرف حاجت کے وقت ہاتھوں کو دھونا سنت ہے. یعنی جو آدمی نیند سے جاگے گا اسے ہاتھ دھونے کی حاجت ہوگی، اسی کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ نہ فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ جو ہے وہ استنجا سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے. یعنی ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ، استنجا سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، چاہے وہ نیند سے جاگا ہو یا نہ جاگا ہو. اب آگے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں. لِأَنَّ مَفَاهِيمَ الْكُتُبِ حُجَّةٌ، مفہوم کتب جو ہے وہ حجت ہوتا ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مفہوم کی 2 قسمیں، ایک مفہوم مخالف اور ایک مفہوم موافق ہوتا ہے. تو یہ مطلب شامی میں ان دونوں کو آپ بیان کرتے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ یہ دقیق ہے لیکن سمجھنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں کہ مفاہیم مفہوم کی جمع ہے، اور مفہوم کہتے ہیں لفظ کی دلالت ایسی چیز پر جس سے لفظ ساکت ہے. لفظ نے اس کو بیان نہیں کیا لیکن لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے. جیسے ہے اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف نہ کہو. تو کیا اف جو ہے وہ
دلالت لفظ جو ہے نا یہ نص ہے، لیکن اس کی دلالت جو ہے وہ اس چیز پر بھی ہے کہ انہیں مارنا پیٹنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ ممنوع ہوں گی، تو اسے کہیں گے مفہوم۔ اب کہہ رہے ہیں مفہوم کی دو قسمیں، ایک مفہوم موافق ہے کہ جس سے لفظ نے سکوت اختیار کیا، یعنی جو غیر مذکور ہے وہ جو بولا گیا نص میں بیان ہوا اس کے موافق ہے، جیسے یہی بات کہ تعفیف کہنے کی نفی ہے ماں باپ کو، تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر بھی کہ حرمت علی حرمت الضرب، انہیں مارنا بھی ممنوع ہے، کہ جب وہ کہنا منع ہے تو مارنا انہیں بطریق اولا، تو یہ مفہوم موافق ہے، اور اسی کو ہم دلالت النص کہتے ہیں، اور یہ بالاتفاق معتبر ہے احناف اور شوافی۔ دوسرا جو موقع یہ پہلا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ہے، اس کو کہیں گے مفہوم مخالف۔ تو مفہوم مخالف جو ہے اس کے خلاف ہے، یعنی جو غیر مذکور ہوتا ہے نص میں جس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ نص کے موافق نہیں ہوتا، تو اسے مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ اس کی قسمیں جو ہیں وہ چند ہیں: مفہوم صفت، مفہوم شرط، مفہوم غایت، مفہوم عدد، مفہوم لقب۔ تو یہ سارے جو ہے وہ معتبر ہیں امام شافعی کے نزدیک، صرف مفہوم لقب کے وہ معتبر نہیں ہیں۔ تو صاحب تحریر نے فرمایا کہ والحنفیہ تو ینفون مفہوم المخالفت باقسامہ فی کلام الشارع فقط۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، تو یہ کلام شارع سے مراد اللہ رسول دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شارع اللہ بھی ہیں، اللہ بھی شارع ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو شارع، تو کلام یعنی قرآن و سنت میں احناف مفہوم مخالف کو حجت نہیں مانتے، لیکن اس کے علاوہ اوپر جو آیا ہے کہ مفاہیم الکتب حجتن، ہاں عوام کے اور علماء کے اور فقہاء کے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے وہ اقوال جو موافق عقل ہیں، ان میں بھی مفہوم مخالف حجت ہے، اور وہ اقوال جو ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف قیاس ہیں، وہ حجت، ان میں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، چونکہ وہ حدیث کی طرح ہے۔ اب یہاں پر افادے کے نام پر کہتے ہیں کہ روایات وغیرہ میں مفہوم مخالف اپنی تمام اقسام کے ساتھ حجت ہے، یہاں تک کہ مفہوم لقب۔ مفہوم لقب کیا ہے؟ کہ حکم کو کسی جامد چیز پر معلق کرنا، جیسے صلاۃ الجمعۃ علی الرجال الاحرار، کہ نماز جمعہ آزاد مردوں پر واجب ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس کا اپوزٹ یہ سمجھ آیا کہ جمعہ جو ہے وہ عورتوں پر اور غلاموں پر نہیں ہے، چونکہ احرار کی قید سے غلام نکل گئے اور رجال کی قید سے عورتیں نکل گئیں، تو پتہ چلا کہ جمعہ مردوں پر ہے، عورتوں پر فرض نہیں، آزاد لوگوں پر ہے، غلاموں پر فرض نہیں، تو یہ مفہوم مخالف مفہوم لقب ہے، تو یہ معتبر ہے عبارات میں۔ شرح تحریر میں امام شمس الائمہ کردری سے ہے کہ تخصیص و شیء بالذکر لا يدل ولا نفی الحکم عما عداہ فی خطابات الشرع، کہ تخصیص کرنا ذکر کے ساتھ کسی شے کی وہ دلالت نہیں کرتا اس پر جس کی نفی کی گئی ہے حکم سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوگا خطابات شارع کے علاوہ میں۔ بہرحال جو لوگوں کے مفاہیم ہیں یا ان کے عرف ہیں یا معاملات ہیں یا عقلیات ہیں، تو مفہوم مخالف ان پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام علامہ شامی کہ میں نے اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ اپنی حاشیہ شرح منار میں کر دی ہے، جو ان کا حاشیہ ہے شرح نسمات الاسحار، یہ کتاب ہے جو تنظیم المدارس کے تخصص کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ منار کی شرح ہے، جو نور انوار کا متن ہے منار، اس کی شرح ایک یہ حاشیہ علامہ شامی نے بھی لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے مفہوم کی بحث میں یہ بحث کر دی ہے۔ تو اب یہاں پر دوسرا مطلب قائم کرتے ہیں کہ نصوص میں من النصوص ما يعتبر فيها مفہوم المخالفت عند الحنفیہ كنص العقوبت، کہ وہ نصوص جن میں احناف کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کون سی ہیں؟ جیسے عقوبت کی نص۔ تو کہہ رہے ہیں بخلاف اکثر مفاہیم نص کے، یعنی اکثر جگہ پر
نصوص میں یعنی آیات اور حدیث میں مفہوم مخالف نہیں ہوتا، لیکن چند جگہوں پر جو ہے وہ یہ مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ وَلِذَا تَرَى الْخَلْفَ يَسْتَفِدُّونَ مِنْهَا مَا لَمْ يُدْرِكِ السَّلْفُ بخلاف روایات۔ اسی لیے جو مفہوم مخالف جو ہے وہ معتبر مانا گیا جو ہے وہ تو اسلاف کی تو متاخرین نے آیات و حدیث سے ایسا استفادہ کیا جو اسلاف نہ کر سکے بخلاف روایت کے، کیونکہ ان میں غور و فکر کا تفاوت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اب والمراد مفاہیم المخالفت، اب یہ جو مفہوم مخالف ہے یہ یا تو مفہوم موافق تو وہ معتبر ہے، مفہوم موافق جو ہے وہ معتبر ہے، بات اصل میں مفہوم مخالف کی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو قید لگائی ہے بالاکثر، یہ اکثر کی قید اس لیے لگائی ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ عقوبت وغیرہ میں جو ہے وہ اس کو معتبر مانا جاتا ہے، یعنی سزاؤں میں اس کو مانتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں بخلاف اکثر مفاہیم النصوص، اکثر مفاہیم نصوص جو ہے وہ معتبر نہیں مانے جاتے، جیسا کہ نہر میں ہے، یعنی نہر الفائق میں۔ وفیہ من الحج المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، اور اسی کی کتاب الحج میں ہے کہ مفہوم جو ہے وہ اسے معتبر مانا گیا ہے روایات میں مفہوم کو معتبر مانا گیا ہے۔ نہر کی کتاب الحج میں ذکر جنایات، چونکہ وہ عقوبت ہے اس میں یہ ذکر کیا، اور روایات سے مطلب وہ روایتیں جو ائمہ سے ہیں، تو ائمہ سے جو روایات مذہب آ رہی ہیں ان میں مفہوم مخالف معتبر مانا جائے گا۔ وَمِنْهُ اقوال الصحابہ، اور اسی سے اقوال صحابہ بھی ہیں۔ اور قال، انہوں نے مصنف نے فرمایا، یعنی صاحب نہر نے، ینبغی تقییدہ بما یدرک بالرائے، کہ اقوال صحابہ میں یہ مناسب ہے، یہ قید لگائی جائے کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال جن میں مفہوم مخالف معتبر ہے، جو موافق عقل ہیں، جو رائے اور عقل میں آتے ہیں، جن کا ادراک رائے کرتی ہے، لا ما لا یدرک بھی، نہ وہ جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی، یعنی خلاف قیاس جو اقوال ہیں، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ وہ دعا جس کے اول آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، تو یہ خلاف عقل روایت ہے، اس میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے وہ جو عقل کے موافق ہیں ان میں مفہوم مخالف معتبر ہے، اور وہ جو عقل جن کا ادراک نہیں کرتی تو ان کے لیے حکم مرفوع ہے، وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ والمرفوع نص، اور والنص لا یعتبر مفہومہ، تو جو کہ خلاف عقل جو موقوف روایتیں ہیں وہ مرفوع کے حکم میں ہیں، اور مرفوع نص ہوتی ہے، اور نص میں جو ہے وہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اقولو کے ساتھ علامہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ولہذا اتفق اصحابنا علی تقلید صحابۃ فی ما لا یدرک بالرائے، ہمارے اصحاب کا اتفاق اس بات پر کہ صحابہ کرام کی تقلید کی جائے گی ان روایتوں میں جو خلاف عقل ہیں، یعنی خلاف عقل صحابہ کرام سے روایت ہے تو اس کے مقابل قیاس نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اقل حیض کی کم از کم مقدار جو ہے جو بیان کی ہے وہ کیا ہے، انہ ثلاثۃ ایام، کہ یہ 3 دن ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ حضرت عمر فاروق کے قول سے، ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، تو ظاہری بات ہے یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، یہ خود تو کوئی نہیں کہہ سکتا، تو یہ خلاف عقل ہے، اور اس کو احناف نے لیا اور اس کے مقابل جو ہے وہ قیاس کو رد کر دیا۔
تو اس طرح تقلید کی جائے گی صحابہ کرام کی، یعنی صحابہ کرام کے اقوال کو مان کر قیاس کو چھوڑا جائے گا، جہاں صحابہ کرام ایسی روایت کریں جو خلاف عقل ہو، جس کا ادراک رائے سے نہیں ہو سکتا، اور جو رائے میں آ رہی ہے تو پھر ان میں جو ہے وہ تطبیق دیں گے۔ وفی الکوستانی عن الحدود عن حدود النہایہ، اور کوستانی میں حدود نہایہ کے حوالے سے، یعنی نہایہ کی کتاب الحدود کے حوالے سے، نہایہ شرح ہدایہ اس کی کتاب الحدود کے حوالے سے ہے کہ المفہوم معتبر فی نص العقوبۃ کما فی قول تعالی۔ اب عقوبت میں کیسے معتبر ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ مفہوم مخالف عقوبت کی نص میں معتبر ہے، یعنی نص اگر عقوبت اور سزا کی ہو تو اس میں مفہوم مخالف احناف کے ہاں بھی معتبر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، سورہ مطففین کی یہ آیت ہے کہ یقیناً کفار قیامت کے روز اپنے رب کے دیدار سے اس دن کیا ہوں گے، محجوب ہوں گے، محروم ہوں گے۔ اب اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو مومنین ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، تو یہ معتبر ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہونا، یہ سزا اسی وقت ہوگی جب دوسرے لوگوں مسلمانوں کو یہ دیدار نصیب ہو، تو یہ مفہوم مخالف نص سے ثابت ہے۔ تو اہل سنت نے جملہ دلہ سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو آخرت میں اس آیت سے ثابت مانا کہ یہاں حجب کو بنایا گیا ہے، حجب ان رؤیت کو سزا بنایا گیا ہے کفار کے لیے، تو پس اسی سے یہ سمجھا جائے گا کہ مومنین جو ہوں گے وہ لا یحجبون ہوں گے، انہیں ان سے حجاب نہیں کیا جائے گا، انہیں دیدار کرایا جائے گا، ورنہ یہ پھر کافروں کے لیے سزا نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا اعتبارُهُ فِي الرِّوَایَۃ، اور بہرحال روایات میں بھی اس کا یعنی مفہوم مخالف کا اعتبار کرنا اکثری فاکثری لا کلی، یہ اکثری قاعدہ ہے، کوئی کلی نہیں ہے، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ یہ جو مستیقظ کی قید لگائی، تو یہ اس مستیقظ کا مفہوم مخالف جو ہے یہ غیر مستیقظ ہے، تو یہ ساری بحث اس پر ہے کہ کیا غیر مستیقظ کو بھی شامل ہے، تو کہا جی اس کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مستیقظ کا جو ہے وہ مفہوم مخالف جو ہے وہ غیر مستیقظ ہے، تو چونکہ یہ فقہاء نے بیان کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ مستیقظ اور غیر مستیقظ دونوں کو یہ حکم شامل ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور کہاں تک دھوئیں گے، اب اس کو بیان کرتے ہیں الی الرسغین، رسغ ضمہ کے ساتھ، اس جوڑ کو کہتے ہیں جو ہتھیلی مفصل الکف بین الکوع والقرصوع، یہ ان دو ہڈیوں کے درمیان جو ہوتا ہے جوڑ، اس کو کہتے ہیں، یعنی ہتھیلی اور کو اور کرسو کے درمیان۔ وَأَمَّا الْبُوعُ فَفِي الرِّجْلِ، اور بو اس جوڑ کو کہتے ہیں جو پاؤں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک شاعر کا ایک شعر ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَعَزْمٌ يَلِيَ الْإِبْهَامَ كُوعٌ، وہ ہڈی جو انگوٹھے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اسے کو کہتے ہیں، وما یلیہ لخنصرہ القرصوع، اور جو چھوٹی انگلی کے ساتھ ہڈی ہوتی ہے اسے قرصوع کہتے ہیں، اور والرسغ فی الوسط، اور جو رسغ ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ملائیں تو یہ دو ان کے درمیان جو ہو گئی ہڈی اسے رسغ کہتے ہیں۔ وعظم یلی ابہام رجل ملقب ببوع، اور وہ ہڈی جو پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوتی ہے اسے بو کہتے ہیں۔ فخذ بالعلم، پس اس بات کو علم کے ساتھ لے لو، واحذر من الغلط، اور غلطی سے باز آ جاؤ یا غلطی سے بچ جاؤ۔ یہ شاعر نے ان باتوں کو ذکر کر دیا۔
تو بعد نے کہا کہ با یہاں پر زائد ہے کہ یہ علم لے لو، یعنی یہ مسائل لے لو علم کے ساتھ، نہ کہ گمان کے ساتھ، اور غلطی میں واقع ہونے سے بچ جاؤ۔ ثم، اب جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے، لیکن کیسے دھونا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ پانی نکالنے کا چھوٹا برتن موجود ہے، اگر برتن موجود نہیں ہے چھوٹا اور بڑا برتن ہی ہے، اسی سے پانی نکالنا ہے، تو اس سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ثم ان لم یمکن رفع الاناء، پھر اگر برتن پانی والا جو ہے اس کو اٹھانا ممکن نہ ہو، اور چھوٹا برتن بھی ساتھ نہیں ہے کہ جس سے نکال کر، ویسے کہ ٹب وغیرہ میں یا کسی بڑے برتن میں پانی ہے جس کو اٹھا کر وضو کرنا ممکن نہیں ہے، تو اور اب کیا کرے گا؟ ادخل اصابع یسراہ مضمونتن، مضمومتن، تو پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو جوڑ کر داخل کرے گا پانی میں، اور اس طرح کرنے سے اس کا وہ پانی جو ہے وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کیفیت غسل کو بیان کرتے ہیں کہ اگر پانی اٹھانا ممکن ہو برتن کو، تو پھر دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے پہلے، پھر جو ہے وہ بائیں کو دھوئیں گے 3 دفعہ۔ اگر ممکن نہ ہو لیکن اس کے ساتھ چھوٹا برتن ہے تو بھی ایسے کریں گے، چھوٹے برتن سے نکال کر پہلے دائیں کو پھر بائیں کو۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اٹھانا ممکن نہیں ہے تو پھر بائیں ہاتھ کو انگلیوں سمیت داخل کریں گے، لیکن ہتھیلی نہیں کریں گے، بغیر ہتھیلی کے۔ اگر ہتھیلی داخل کر دی تو پھر اس میں جو ہے وہ نیت جو ہے بعض صورتوں میں جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا۔ بغیر ہتھیلی کے داخل کرے گے، وصب علی الیمنی، اور کیا کرے گا؟ بائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر پہلے ڈالے، دائیں ہاتھ کو جب دھو لیا، ثم یدخلها، پھر اس کو داخل کرے گا دائیں ہاتھ کو پانی میں، ویغسل الیسری، اب اس دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی نکال کر بائیں ہاتھ کو دھوئے گا۔ باہر میں ہے کہ ہاتھ کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل کرنا مکروہ ہے، چونکہ حدیث آئی ہے، اور یہ کراہت جو ہے نا یہ تنزیہی ہے، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، یعنی بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں پانی کے برتن میں ہاتھ داخل کرنا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ نہیں جو ہے یہ تحریمی سے پھیری گئی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، کہ وہ جو سونے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی ہاتھ پر نجاست ہے، اس لیے اس تحریمی کو تنزیہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں معمول ہے انائے صغیر پر یا کبیر پر جب اس کے ساتھ چھوٹا برتن ہو، تو اب اصلاً جو ہے وہ داخل نہیں کرے گا ہاتھ، بلکہ چھوٹے برتن سے، چھوٹا برتن ہے تو اسی سے وضو کرے گا، یا بڑا برتن ہے تو اس کے ساتھ چھوٹا برتن ہے اس سے نکال کر کرے گا۔ اور بہرحال اگر بڑے برتن میں ہتھیلی ڈال دی تو مستصفیٰ وغیرہ میں ہے، اور اسی طرح شرح اقطع، یہ قدوری کی شرح ہے کہ یکرہ الوضوء بالماء الذی ادخل المستیقظ یدہ فیہ لاحتمال النجاست، کہ وضو کرنا مکروہ ہے ایسے پانی سے جس میں جاگتے ہوئے شخص نے، مستیقظ شخص نے جو نیند سے جاگا، اس نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا اس لیے کہ اس میں احتمال نجاست ہے، جیسے اس پانی کا حکم کہ جس میں بچے نے اپنا ہاتھ ڈال دیا تو اس کا استعمال بھی مکروہ ہے، ممکن ہے بچے کے ہاتھ پر نجاست ہو۔ اب علامہ شامی کہتے ہیں کہ ظاہر تعلیل یہ ہے کہ اگر وہ سویا تھا استنجا کر کے اور اس پر کوئی نجاست نہیں تھی، تو اب اس کے ہاتھ داخل کرنے سے پانی مکروہ نہیں ہوگا، یعنی استنجا کر کے سویا تھا اور نجاست بھی اس کے ہاتھ وغیرہ پہ نہیں تھی، ہاتھ دھو کے سویا تھا، اور ولا وضوء مما ادخل یدہ فیہ لعدم احتمال النجاست، اور جو ہے وہ اس صورت میں اس کا ہاتھ داخل کرنا مکروہ بھی نہیں ہے، اور اس پانی سے وضو کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جس نے اس میں ہاتھ داخل کیا نجاست کا احتمال بھی نہیں تھا۔ تو اب اس میں داخل کر دیا بایاں ہاتھ، تو کیا کرے گا؟ وصب علی الیمنی، دائیں ہاتھ پہ ڈالے گا، لیجعل التیامن، جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے جو ہے ٹھیک ہے شروع کرے گا، لیجعل التیامن دائیں طرف، ولو
ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ کو دھونا چاہتا ہے تاکہ دائیں ہاتھ کو پہلے جو ہے وہ دھونا ثابت ہو جائے، چونکہ دائیں طرف سے دھونا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دائیں سے آغاز کیا جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَفَّ، اگر اس نے ہتھیلی بھی داخل کر دی، انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی داخل کر دی بائیں ہاتھ کی، تو اگر اس کا ارادہ غسل کا تھا، دھونے کا، تو صار الماء مستعملا، تو اب پانی مستعمل ہو جائے گا ہتھیلی ڈالنے سے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں ہاتھ دھو لوں، تو پانی سارا مستعمل ہو جائے گا بڑے برتن میں۔ لیکن اگر اس کا ارادہ صرف ایک چلو لینے کا تھا کہ ایک چلو پانی لے لوں تاکہ دائیں ہاتھ کو دھو لوں، تو پھر ہتھیلی ڈالنے سے لا، پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یعنی ارادہ تھا ہتھیلی ڈالنے کا کہ ہتھیلی دھو لوں تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اور ارادہ ہتھیلی دھونے کا نہیں تھا بلکہ پانی نکالنے کا تھا، تو پھر ہتھیلی ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْاِغْتِرَافُ بِشَيْءٍ، اور اگر اغتراف کہتے ہیں چلو بھر پانی، چلو کے ساتھ یعنی ہتھیلی کے ساتھ پانی لینا ممکن نہ ہو، کیسے کہ وَيَدَاهُ نَجَسَتَانِ، نجستان کے اس کے دونوں ہاتھ نجس ہیں، تو اب پانی میں وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ ہتھیلی ڈالے گا نہ انگلیاں ڈالے گا، چونکہ ہاتھ ہی اس کے نجس ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تیمم وصلی ولم یعید، تیمم کرے اور نماز پڑھے اور اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت علامہ شامی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نہر بہر اور میں مضمرات سے ہے کہ اگر اس کے ہاتھوں میں نجاست ہے اور جو ہے وہ، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے کہے کہ وہ پانی نکالے چلو کے ساتھ اور اس پر ڈالے، اور اگر کوئی دوسرا بھی نہیں ہے وہاں پر جو پانی نکال کے اس پر ڈالے، تو پھر جو ہے وہ ایک کپڑا ڈال دے۔ اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو کپڑا لے کر اس کو پانی میں ڈالے، اسے گیلا کرے اور اسے پھر نچوڑے اور اس کے قطروں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، پھر ہاتھوں کو اس میں جو ہے وہ داخل کرے گا۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر وہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی کپڑا بھی نہیں ہے جس سے پانی میں ڈال کر گیلا کرے اور وہ گیلا کپڑا اپنے ہاتھوں پر ڈال کر ہاتھوں کو دھوئے، تو پھر جو ہے وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا، اور اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت لکھی ہے کہ کپڑا بھی نہیں ہے تو منہ ڈال کر پانی لے، تو اس میں اختلاف ہے، منہ میں پانی لے اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر ڈال کر ہاتھوں کو دھوئے، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا منہ ڈالنے سے پانی مستعمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو صحیح یہ ہے کہ پانی مستعمل ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی جو ہے اس خبث کو زائل کرنے والا ہوگا، چونکہ مستعمل پانی جو ہوتا ہے وہ طہارت حکمی نہیں دیتا، نجاست حکمی کو ختم نہیں کرتا، نجاست حقیقی کو ختم کر دیتا ہے، چونکہ اس کے ہاتھ ناپاک ہیں، گندے ہیں، اس میں خبث ہے، تو نجاست حقیقی جو ہے وہ مستعمل پانی سے ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ منہ میں اگر پانی لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ پانی میں منہ ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جائے گا، لیکن منہ میں پانی لے کر جو باہر آئے گا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں ڈالے گا تو اس کے ساتھ نجاست زائل ہو جائے گی، یعنی فَيَزِيلُ مَا عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْخُبُثِ ثُمَّ يَغْسِلُهُمَا، پھر ان ہاتھوں کو دھوئے گا وضو کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ سُنَّةٌ، اب یہ ہاتھ دھونا سنت ہے، کما ان الفاتحۃ واجبۃ، جیسے فاتحہ واجب ہے، اور ینوب عن الفرض، یہ فرض کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی کوئی آدمی نماز میں صرف فاتحہ ہی پڑھ سکا تو اگرچہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرض کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اسی طرح ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جو ہاتھوں کو دھونا فرض ہے نا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو اب یہ جو وہ سنت ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیا، اب دوسری مرتبہ جب کونیوں سمیت دھوئیں گے تو دوسری مرتبہ ہاتھوں کو دھونا فرض نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت قائم مقام فرض کے ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو قول ذکر کیا اسے صاحب کافی
حاکم شہید نے ذکر کیا اور ان کی اتباع کی صاحب درر نے، اور یہ اصل میں 3 اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اس کے مخالف جو ہے وہ جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کی ابتدا جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ کرے گا، چونکہ ابتدا کرنا گویا کہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ کہا کہ یہ سنت ہے۔ تو ابن کمال سے یہ مروی ہے، اور صاحب فتح نے اور معراج نے اور خبازیہ نے اور سراج وغیرہ نے ذکر کیا امام محمد کا قول اصل میں کہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو دھونا بھی فرض ہے۔ ثم یغسل ذراعیہ، یعنی اصل جو کتاب ہے امام محمد کی کتاب الاصل جسے مبسوط بھی کہتے ہیں، اس میں ہے کہ چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کلائیوں کو دھوئیں گے، اس میں پھر ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا دوسری مرتبہ ہاتھوں کو دھونا واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا نا کہ یہ قائم مقام فرض ہو جائے گا، یہ اس لیے فرض کے قائم مقام ہوا کہ اب دوسری دفعہ جس طرح کلائیوں کو دھونا واجب ہے یعنی فرض ہے، اس طرح اب دوسری مرتبہ ہاتھوں کو دھونا فرض نہیں ہے۔ اور صاحب بحر نے کہا کہ مشائخ کے کلام سے یہ ظاہر ہے کہ یہی مذہب ہے، تو دوسری مرتبہ دھونا واجب نہیں ہے۔ اور امام سرخسی نے کہا اصح میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ سنت ہے لیکن یہ فرض کے قائم مقام نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ جب ہاتھوں کو دھوئیں گے تو یعنی ہاتھوں کو جب دھویا جائے گا تو کلائیوں تک، تو اس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ دھوئیں گے۔ ایک منٹ، یہ یہاں پر ایک تصویر میں شروع کر دیتا ہوں آپ کو۔ ایک یہ نقشہ ہے برتن میں ہاتھ ڈالنا، ہاتھ کی حالت اور نیت، 2 صورتیں ہیں۔ نیت، ہاتھ ڈالا، اور نیت کیا تھی؟ نیت غسل تھی یا نیت اغتراف تھی؟ اگر دھونے کی نیت سے ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اگر چلو پانی لینے کی نیت سے ڈالا تو وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہاتھ کی کیفیت 2 صورتیں، ہاتھ پاک ہے یا ہاتھ ناپاک ہے۔ پاک ہاتھ ڈالا تو مائع مستعمل نہیں ہوگا، اور اگر ناپاک ہاتھ ڈالا تو اگر اس پہ نجاست لگی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسری مرتبہ دھونا جو ہے ہاتھوں کو، یہ جو ہے وہ امام سرخسی فرماتے ہیں اصح میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ سنت ہے لیکن فرض کے قائم مقام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کلائیوں کو دھویا جائے گا تو دوبارہ اس کو بھی دھویا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ہیں، ان کو یہاں تک دھونا سنت ہے، لیکن جب دوبارہ کلائیوں تک ہاتھوں کو دھویا جائے گا تو پھر دوبارہ اس کا ہاتھ کو دھویا جائے گا، لیکن اب دھونا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ پہلی دفعہ جو دھویا یہ ہے سنت، لیکن یہ قائم مقام فرض کے ہو گیا کہ اب جب دوسری دفعہ ہم چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے تو کلائی کے اوپر سے لے کے کونی تک یہ دھونا فرض ہے، اس کو اب دھونا واجب ہے، یعنی اس کو دھونا اب سنت ہے، اس کو دھونا اب واجب جو ہے وہ نہ رہا۔ اور وجہ اس کی ہو گئی کیونکہ یہ جو پہلی دفعہ ہم نے اس کو سنت سمجھ کر دھویا تو یہ سنت جو ہے وہ قائم مقام فرض کے ہو گئی۔ اور اس پر اشکال ذخیرہ میں ذکر کیا، اور کہتے ہیں کہ مقصود طہارت تھی، ہاتھوں کو پاک کرنا، اور وہ حاصل ہو چکی ہے۔ اور شیخ امام اسماعیل نابلسی نے اس کا جواب دیا کہ مراد یہ ہے کہ عدم نیت، شروع میں ہاتھ دھوتے ہوئے نیت ثواب فرض نہیں کی تو اب جو ہے وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، ہاتھ دھونے کا جو فرض کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن اگر نیت کر لی تو پھر اس کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے غسل مسنون میں نیت کی ہے، فرض کی بھی، فرض کی نہیں کی تو فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن فرض کا جو ثواب ہے وہ اسے اسی وقت ملے گا جب وہ اس کی نیت کرے گا۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص ہے
اس پر غسل جنابت ہے لیکن وہ غسل جنابت کرنا بھول گیا، یعنی اس نے جمعے کا غسل کرنا تھا، جمعے کا غسل بھی تھا، غسل جنابت بھی تھا، لیکن اس نے غسل جمعہ کیا لیکن غسل جنابت اسے بھول گیا، اس کی نیت نہیں کی، تو اب جنابت اٹھ گئی ہے غسل جمعہ کے ساتھ، لیکن ثواب جو تھا غسل جنابت کا وہ اسے نہیں ملے گا، وہ تب ملے گا جب نیت کرے گا، اس لیے کہ یہ اصول ہے لا ثواب الا بالنیت، ثواب جو ہے وہ نیت کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں وَيُسَنُّ غَسْلُهُمَا أَيْضًا مَعَ الزِّرَةِ، دوسری مرتبہ دھوئیں گے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، لیکن دوسری مرتبہ دھونا جو ہے وہ سنت قرار دیا جائے گا، فرض نہیں ہوگا، چونکہ پہلی دفعہ جو دھویا ہے یہ فرض کے قائم مقام ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اقوال ہیں تینوں اقوال، ان میں بظاہر کوئی مخالفت نہیں ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ جو فرضیت کے قائل ہیں وہ کہ یہ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ فرض کے قائم مقام ہو جائے گا، لہذا جو ہے وہ جنہوں نے ایسا قول کیا تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ فرض کے قائم مقام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور نیت نہیں کی تو پھر فرض کے قائم مقام نہیں ہوگا، اگرچہ ہاتھ دھل جائیں گے لیکن فرضیت کا ثواب جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ یہاں تک تھی، اب آگے سنت مسواک سے ہم آغاز کریں گے۔ جی، اب اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتا ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات چیت ہو؟